أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. انسان کی ہدایت کے انتظام کے سلسلے میں پروردگار نے سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اور سورہ حل عطا بھی، تین نام ہیں اس کے، سورہ حل عطا، الانسان اور سورہ دہر. انسان کی ہدایت کا انتظام کرتے ہوئے ارشاد ہوا اس کی بارگاہ سے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کے لیے جو ہے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، ہدایت کی سبیل کر دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکرانِ نعمت کرے یا کفران نعمت کرے. اب میں اس آیت کو یہیں رکھتا ہوں. یہ آج کی امام کے سوئم کی اور میری یہاں سے تقریباً رخصتی کی مجلس ہے. تو ایک بہرحال طریقہ ہوتا ہے ہمیں، جہاں اور بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں اسلام نے، قرآن نے، جس کا مجموعہ قرآن اور پھر حدیث پیغمبر میں. تو حدیث پیغمبر میں یہ ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. ویسے تو انسانی اور مذہبی فریضہ ایک کا ایک سے ہے، نہ آپ میرے لیے مشکور ہوں نہ میں آپ کے لیے اس رشتے سے، لیکن جو ایک طریقہ کار ہے جو پیغمبر نے بتلایا ہے کہ جو انسان مخلوق کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتا وہ اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ ہمیں یاد دلایا گیا ہے. تو میری آمد پر سب کی نمائندگی کرتے ہوئے اختر صاحب نے کچھ کہا. بہرحال تو میں بھی آپ کا بہت ہی ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی جو ہے سماعتوں کو میری طرف متوجہ رکھا اور ٹائم دیا، اور خاص کر وہ گھر جس کے لیے جو میرے انتظام کے لیے منتخب کیا گیا، وہ دونوں ہی جو نوجوان ہیں بہت ہی مخلص ثابت ہوئے، اور آپ سب بھی. اور کسی بھی مولانا کے انتظام کے لیے تو خیر یہ تو وہاں سے یہاں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگ وقت دیں. میں ایک چھوٹا سا ایک تمہیدی طور پر، میں آج سے تقریباً 94 یا 5 میں لکھنؤ سے گیا تھا پٹنہ ایک مجلس پڑھنے کے لیے بہار. خیر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ جس حویلی میں مجھے پڑھنا تھی، زمینداروں کی حویلی تھی، وہاں کے جو کچھ نوجوان تھے وہ دوست تھے میرے چھوٹے بھائی کے، وہ ایجوکیشن میں تھے. تو بتایا کہ چھوٹے بھائی کے لیے ڈاکٹر صاحب تو ہم سے بہت ہی قربت تھی اور کیا تھی. تو خیر پھر ہم نے سوچا کہ جب اتنی قربت بتلا رہے ہیں، جب شام کو رخصتی کا وقت آیا تو جو انہوں نے مجھے لفافہ دیا تو میں نے کہا اب اس کا تقاضا یہ ہے بھائی سے ان لوگوں کی محبت کا کہ ہم نے کہا صرف ٹکٹ رکھیے آپ اس میں، پٹنہ سے یعنی سیوان بہار سے لکھنؤ تک کا صرف ٹکٹ. نہیں ٹکٹ یہ، ہم نے کہا نہیں باقی چیز آپ نکال لیجیے اس میں سے. خیر ایک اور مولانا تھے وہیں کے آ رہے تھے لکھنؤ تک، وہ میرے ساتھ تھے. جب وہاں کا نوجوان طبقہ 10-12 تھے ایک گاڑی میں، وہ چلے گئے سب، تو مولانا نے مجھے بلایا کہ یہ آپ نے تو لفافہ واپس کر دیا تھا لیکن میں نے یہ کہتے ہوئے لے لیا. جب ان لوگوں نے کہا کہ مولانا ہم سے نہیں قبول کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھ سے لیں گے، کیونکہ وہ بھی مولانا تھے. تو کہنے لگے، اب انہوں نے اپنے دور کا یہ بزرگ تھے، اپنے دور کا ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے یہاں کے کچھ حضرات نے کہا کہ ایک عالم کا انتظام کر دیجئے جو مجلسیں بھی اور ماہ مبارک میں بھی کام آئے. تو کہا میں نے ان سے کہا کہ مولانا کا رکھنا ہاتھی پالنے کے برابر ہے. سمجھیے آپ نہیں،
جیسے ہاتھی پالنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو بہرحال یہ ایک بڑی ذمہ داری جو ہے آپ حضرات نے بھی اور وہ حضرات بھی اس میں پورے کھڑے اترے کہ جن کے یہاں مجھے بادل ٹھہرایا گیا. تو آپ اس محاورے کو دیکھیے کہ مولانا کا انتظام کرنا، انہوں نے کہا کہ ہاتھی پالنے کے برابر ہے. کیا آپ اس ہاتھی پالنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ یعنی ساری اس کی ضروریات اور اس کا جو اہتمام ہے، اس کی جو ساری نزاکتیں ہیں. اب میں نے ہندوستان سے ہندوستان کے لیے اور ہندوستان سے یہاں کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے افراد کے لیے، لیکن یہ عزائے حسین ہے جو ان ساری زحمتوں کا احساس ہونے نہیں دیتی. ٹھیک ہے، میری بات پہنچ رہی کہ نہیں؟ ہاں، یہ ساری عزائے حسین، اور ایک دل دوسرے دل کے ساتھ شریک ہے اور ایک عزا دوسرے کی عزا میں جو ہے برابر کا شریک ہے. اس لیے یہ ان زحمتوں کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ آنے والا آسانی سے آ بھی جاتا ہے اور سننے والے سن بھی لیتے ہیں اور پہنچنے کا اس کا انتظام بھی ہو جاتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ دہر کی آیت وہی ہے آپ کے سامنے جس میں ارشاد ہوتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو ہدایت کر دی ہے راہ راست کی، سبیل کی. سبیل کون سا سبیل؟ اسی کا. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کر دی سبیل کی، راستے کی، اللہ کے راستے کی. اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے وہ شکران نعمت کرے یا کفران نعمت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دونوں راستے دکھا دیے اور دونوں کی سزائیں بھی مقرر کر دی. اور بہت سی آیات کو جو عام طور پر مجالس میں بعنوان سخن قرار دیا جاتا ہے، جن کو ان کو نہ بھی اختیار کیا جائے، جیسے ایک ہی آیت پر میں نے 6-7 مجلسیں لاسٹ کی اور پھر اس سے پہلے کی کہ خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم دین سے مرتد ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے، تو اللہ جو ہے کیسے کو لے آئے گا جو پوری قوم ہوگا. من یرتد منکم دینہ فسوف یأتی اللہ، ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ کو دوست رکھتی ہوگی اور اللہ اس کو دوست رکھتا ہے. اس آیت کو بھی نہ لیں. کونوا مع صادقین کی آیت کو نہ تسلیم مثلا اس میں نہ شماریں، یا صاحبان امر کی آیت کو بھی اس میں شامل نہ کریں. ایک ہی آیت یہ سارے ان خصوصیات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، چاہے انسان اب کفران نعمت کرے یا شکر گزار بندہ ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ جب اس نے انتظام کیا ہے تو اس انتظام کے لیے کچھ افراد بھیجے ضرور ہیں، بھیجے ضرور ہیں وہ افراد. اب وہ افراد چاہے صاحبان امر کی حیثیت سے ہوں یا صادقین کی حیثیت سے ہوں یا کیسا گروہ ہو کہ سب کے سب مرتد ہو جائیں، اور وہ گروہ ایسا ہے کہ اللہ اس کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہوں. سبحان اللہ. ایک ایسا گروہ ہونا ضرور. یہ آیت پکار کر کہہ رہی ہے. پروردگار نے انتظام کر دیا. اب وہ وہی مفہوم جس کو میں نے جو ہے نامکمل چھوڑا تھا کہ صادقین کی پیروی کے لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا، اور آیت ہی سے پوچھ لیں کہ اگر یہ خود ایک آیت، یہ والی آیت بھی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انسان کے دو گروہ کر رہی ہے. ایک ہدایت یافتہ اور ایک جو گمراہی کی طرف چلے گئے. دونوں کا نتیجہ علیحدہ ہوگا. جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے سزا مقرر ہے، اور سزا اسی میں ذکر ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا. ہم نے کافروں کے لیے طوق و زنجیر مقرر کر رکھے ہیں. سلاسلا واغلالا وسعیرا وان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. ہم نے جو نیک لوگوں کے لیے وہ شربت مقرر کر رکھا ہے جس کا کافوری مزاج ہوگا. اینم یشرب بہا عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. اور وہ اس کی خصوصیت اپنی ہوگی چشمے کی کہ جس کا کافوری مزاج ہوگا، کافوری ذائقہ ہوگا کہ نیک لوگ جہاں چاہیں گے وہاں لے جائیں گے. سبحان اللہ. یفجرونها تفجیرا. یعنی عام طور پر دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پانی ہوتا ہے پیاسا وہاں جاتا ہے، لیکن وہاں جو نیک بندے ہوں گے جہاں چاہیں گے اس کو بہا کر لے جائیں گے. سبحان اللہ. یفجرونها تفجیرا. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور پھر فضا کا آکاش کا کہے کا جو ہے ذکر کیا ہے پروردگار نے. سورہ کی تفصیلات میں جانا جو ہے مقصود نہیں ہے، لیکن بتلانا یہ ہے کہ پروردگار نے کچھ ہستیوں کو رکھا ہے کہ کچھ ہدایت کرنے والے ہیں وہ، اور جن کو ہدایت پانا ہے. ان میں سے وہ آیت تھی کہ جس پر 6 یا 7 مجلسیں آپ کے ہدایت سماعت کا ہدیہ بنی، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ صاحبان ایمان متقی بنو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
تو عزیزان گرامی اب وہ اس جملے کی وضاحت مثال کے ساتھ کہ یہ جن کی پیروی ہے کرنا ہے وہ اور ہے، جنہیں کرنا ہے وہ اور وہی جملے جو پچھلے اس میں دور میں گزرے ہیں کہ پروردگار نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر سب آنے والے دور کے مسلمانوں کو صاحبان ایمان کو پکار لیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ کون کون سے دور کو پکارا؟ یہ دور جو گزر گیا، وہ دور، آنے والا دور، قیامت تک جب تک اسلام ہے، قرآن ہے، صاحبان ایمان کو پکار لیا۔ کس بات کے لیے؟ کہ تمہارا کام یہ ہے کہ سچوں کی پیروی کرو۔ تو اب پروردگار کی بارگاہ میں دست ابد جوڑ کر یہ سوال ہے کہ وہ ہیں کیسے افراد؟ وہ کیسے افراد ہیں؟ تو ہی بتا دے پروردگار۔ جن کی پیروی کرنا ہے وہ تو محدود ہیں، اور جن کو کرنا ہے وہ لامحدود ہیں، لامحدود ہیں۔ تو خود قدرتی آواز دے گی کہ اگر وہ تجھ جیسے ہوتے تو ان کی پیروی کا حکم تجھے نہ دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ وہ اور ہیں اور وہ اور ہے، تجھے پیروی کرنا ہے اور وہ اس قابل ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے گی۔ وہ طبقہ محدود ہے اور جن کو پیروی کرنا ہے قیامت تک وہ لامحدود ہے، یعنی نہ یہ وہ ان جیسے ہیں نہ وہ ان جیسے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد خود ہی پروردگار نے دو طبقے کر دیے، اور اس دو طبقے کے لیے تو خود اس نے سورہ حمد میں، جس کو کم از کم ہر نمازی جو ہے 10 مرتبہ پڑھتا ہے، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ کون؟ نعمتوں والا راستہ، نہ وہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ وہ کہ جو گمراہ ہیں۔ آپ کہیں گے تو 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا اس میں، نعمت والا، مغضوب اور گمراہ۔ عزیزو راستے تو 2 ہی ہیں، سبحان اللہ۔ راستے تو 2 ہی ہیں، ایک نعمت والا ہے، ایک عذاب والا ہے۔ تیسرا جو طبقہ ہے وہ ذرا کم عذاب والا ہے، ایک پر عذاب محقق ہو گیا کہ مغضوب، اور ایک گمراہ۔ اسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں جانتے تو سب کچھ ہے، سبحان اللہ۔ تسلیم نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، ایسے ہی کو تو گمراہ کہا جاتا ہے، اور جس پر عذاب ثابت ہو گیا اس کو مغضوب کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اور سے بتا دوں پڑھیں محمد والے محمد۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے معاشرے میں کہ جہاں بچے بوڑھے اور بزرگ سبھی ہوں، وہاں پر اگر بچوں کی کوئی حرکات و سکنات ایکٹیویٹیز دیکھنے کے بعد کسی بزرگ کو کچھ لگے کہ یہاں پر ان کو تربیت کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ بزرگ کھڑے ہو کر اگر کہیں کہ بچوں تمہیں بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، تو جملہ ہی بتلا رہا ہے کہ بزرگ جو کہنے والا ہے وہ ان بچوں کو بزرگ نہیں سمجھ رہا ہے، بزرگ نہیں سمجھ رہا۔ ایک مثال، کہیں پر اگر دیکھا گیا کہ علماء بھی ہیں اور عوام بھی ہیں اور ان کی طرف سے بے توجہی دیکھی گئی اور کسی نے کہا کہ بھئی علماء کا احترام کیجئے، تو یقیناً جو کہنے والا ہے وہ جن سے مخاطب ہے ان کو عالم نہیں سمجھ رہا ہے، عوام الناس میں، ٹھیک ہے۔ پروردگار نے فرمایا کہ تمہیں سابقین کی پیروی کرنا ہے، تو پروردگار عالم اگر ہم اتنے سچے نہیں ہیں معیار کے، تو کم از کم جو زمانے پیغمبر میں اتنے تھے، کیا ان میں سے بڑی تعداد سچوں کی نہیں تھی؟ تو اسے سوال کا جواب دینے کا حق ہے کہ دیکھو جب کبھی تم سے گناہ ہوتا ہے کیا سچے ہوتے ہو؟ ترک اولا ہوتا ہے سچے ہوتے ہو؟ ترک اولا ہوتا ہے سچے ہوتے ہو؟ گناہ صغیرہ ہوتا ہے کیا سچے ہوتے ہو؟ گناہ کبیرہ ہوتا ہے کیا سچے ہوتے ہو؟ اس لیے کہ پروردگار نے تو ضمانت لی ہے، سبحان اللہ۔ پروردگار نے ضمانت لی ہے کہ جن کو ہدایت کے لیے بھیجا جائے گا ان کے دامن پر نہ گناہ صغیرہ ہوگا نہ گناہ کبیرہ ہوگا، گناہ کبیرہ بھی نہیں ہوگا، گناہ صغیرہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ امت محمدی میں ایسے ہوں گے کہ عام نبی کے دامن پر تو ترک اولا کا داغ نظر آ سکتا ہے، ان کے یہاں ترک اولا کا بھی داغ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھو محمد وعلی محمد، اس سے بہتر بھی تو محمد وعلی محمد۔ وہ ایسے ہوں گے کہ عام انبیاء کی تاریخ میں جن کی مثال ملے گی نہیں، جن کی تشبیہ نہیں ملے گی، مثال نہیں ملے گی، جن کی نظیر نہیں ملے گی،
وہ ایسے سچے ہوں گے، پروردگار وہ پھر ہوں گے کیسے؟ کہ وہ ایسے ہی ہوں گے کہ جب ایک سچا جس کو دشمنوں نے مان لیا، جان کے دشمنوں نے مان لیا، خون کے پیاسوں نے سچا مان لیا، اب اسی سے پوچھئے کہ وہ آنے والے کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ، ایک ہی جملے میں کہہ دے گا کہ اولنا محمد، مجھے اگر محمد سمجھتے ہو اس معیار کا کہ جس کی صداقت و امانت داری کی تصدیق دشمنوں نے کی، تو یہ بھی سب ایسے ہی ہوں گے جیسا میں ہوں. سبحان اللہ. اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے. اب کہاں تک چلے آخر؟ کلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں. علی ہے تو محمد کا مزاج ہے، حسن ہے تو محمد کا مزاج ہے، حسین ہے تو محمد کا مزاج ہے، امام زین العابدین ہے تو محمد کا مزاج ہے، جعفر صادق میں تو نام بھی جمع ہو گیا ہے، صفات بھی جمع ہو گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور سے بتا بھی پڑھیں محمد و آل محمد. کہیں کہ ہاں وہ مزاج بھی آ گیا، وہ نام بھی آ گیا، اور پروردگار عالم نے اتنی مہلت دے دی. اب دیکھیں تاریخی فقرہ ہے، تاریخی حالات کی روشنی میں اتنی مہلت دے دی چھٹے صادق کو، چھٹے امام کو، کہ اگرچہ فقہ محمدی ہے جو رائج ہے ہمارے یہاں، دین محمدی ہے، لیکن چند برسوں کا زمانہ اتنا مخصوص مل گیا چھٹے امام کو کہ فقہ محمدی ہونے کے باوجود فقہ جعفری کہی جانے لگی. دین جعفری، فقہ جعفری. کیوں؟ کہ ان سے پہلے والے کو اتنا زمانہ نہیں ملا، بعد والے کو نہیں ملا، اور بعد والے کی جتنی جو ہے تعمیر ہے انہی کی خدمات پر ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور سے بتا بھی پڑھیں محمد والے محمد. اور ایک اور مجلس میں یہ بات نامکمل رہ گئی تھی کہ کیا صحبت ہی کافی ہے؟ تو قرآن تو اس کا انکار کر رہا. بہت ہی قریب کی مثالیں صحبت کی دے دی کہ جہاں ہر معنی کے اعتبار سے بھئی ازواج میں مثال دے دی، جناب نوح کی زوجہ کی، جناب لوط کی زوجہ کی دے دی. اور زیادہ اگر صحبت کی نزدیکی کی مثال لیں تو فرزند نوح کی مثال دے دی کہ وہاں یہ کہا گیا ازواج میں کہ امرات نوح و امرات لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. جناب نوح کی زوجہ اور حضرت لوط پیغمبر کی زوجہ ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں. پروردگار کہہ رہا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما، دونوں نے خیانت کی. ٹھیک ہے. فلن یغنی عنہما من اللہ شیئا، اللہ کی طرف سے انہیں کچھ ملا نہیں. کس بات کا نہیں ملا؟ ارے زوجیت میں، زوجیت کے طفیل سے کچھ نہیں ملا. تو اب عزیزان اکرامی اسی صحبت سے جہاں تک تاریخ اسلام میں آپ کو ملے اور کوئی شرف منسوب کیا جائے تو اس کے لیے قرآن کی آیت شاہد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی اگر زوجیت کی وجہ سے کسی کو شرف کو منسوب کرے کہ دیکھیے زوجہ پیغمبر ہے، یقیناً اس درجے کے اعتبار سے جہاں خدا نے ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی ازواج جو ہیں مومنین کی، مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو وہ اس اعتبار سے احترام رکھا ہے کہ عام خواتین میں عدت کے بعد نکاح جائز ہے، لیکن وہاں اس بات کو ملحوظ نظر رکھا. خبردار خبردار، اس بات کو نظر میں بھی نہیں لانا، تصور میں بھی نہیں لانا. یعنی یہ پیغمبر سے نسبت کی وجہ سے ایسا احترام ہو گیا کہ تم ازدواج کے لیے سوچ نہیں سکتے. لیکن کیا وجہ ہے کہ 9 اور 10 کے اندر ہم مثال دیکھتے ہیں کہ ایک ازواج پیغمبر میں ایسی ہیں کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد گھر سے حج کرنے کے لیے بھی نہیں گئی. سودا بنت زمعہ، وہ لوگوں نے کہا حج پر نہیں تشریف لائے، کہا نہیں، مجھے تو اللہ کے رسول نے جہاں بٹھا دیا. اور پھر کہا کہ دیکھیے قرآن کی آیت پیش کی، انہوں نے کہا کہ خدا فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی رہو.
ایک وہ زوجہ ہیں اور ایک ام سلمہ ہے، آخر تک اہل بیت سے، جو اکثر روایات ہمارے پاس آئی ہیں امام حسین کی رخصت، روانگی، مدینہ سفر، یہ سب جناب ام سلمہ ہی سے آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ازواج کے رشتے سے وہاں فائدہ نہیں پہنچا، اور یہاں بھی اگر ہم ازواج کی تاریخ دیکھیں، کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ فائدہ جب ہی پہنچے گا جب اپنے ضمیر میں دم ہو، اپنے یہاں صلاحیت ہو، ایمان پختہ ہو، ورنہ فرزند ہو جائے جناب نوح کی طرح سے، نوح کے بیٹے کی طرح سے، ازواج ہو جائے زوجہ نوح کی طرح سے اور زوجہ لوط کی طرح سے، اس سے فائدہ ملنے والا نہیں ہے کہ جب تک کہ خود اپنی طرف سے ایمان تسلیم نہ ہو۔ صلوات پڑھ دو محمد والے اور سے بیٹا بھی پڑھ دو محمد والے۔ اب اس کی مثال میں یہی رکھتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ فقہ اسلامی میں 4 ائمہ، ادھر والے نہیں، امام ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی، بھائی امام ہے تو سب، دیکھیے اپنے عقائدی تھوک کے اعتبار سے شیعہ، معتزلہ اور یہ اشاعرہ، شیعوں کو امامیہ بھی کہا جاتا ہے، امامیہ ایک خاص اصطلاح ہے، شیعہ کہیے امامیہ کہیے، لیکن یہ علم کلام میں جب بحث ہوتی ہے امامیہ جب کہا جاتا ہے یعنی امام کے یہاں ان کے یہاں سلسلہ ہے، امامیہ کہلائے، اور اشاعرہ کہلاتے ہیں، یہ جو ہے وہ عقائدی اعتبار سے، اور فقہی اعتبار سے نہیں، یہ تو معتزلہ اشاعرہ امامیہ یہ ہوئے عقائدی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے ہوئے 4، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، تو ان 4 میں بھی برابر نہیں ہے تمسک کے اعتبار سے۔ بھئی امام شافعی کے پاس شان ہے فقط، کون سے؟ کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ وفی القرآن انزلہ، اے اہل بیت نبوت، آپ کی محبت ایسی چیز ہے جس کو پروردگار نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کی شان جلالت کے لیے کیا بات کم نہیں ہے، من لم یصلی علیہ اللہ صلاۃ لہ، جو آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے ہیں 4 امام، لیکن یہ اشعار فقط محبت کے امام شافعی کے ہیں، اور ایک تو بڑے غضب کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ ان کان ذنب حب آل محمد، اگر محبت آل محبت گناہ ہے، فذالک امر لست اتوب منہ، تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اس سے ہرگز توبہ کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان پر فتوے نافذ کیے جاتے تھے کہ کس سے محبت کر رہے ہو، کس سے دوستی کر رہے ہو، کس سے الفت کر رہے ہو۔ صلوات پڑھ محمد جی آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد اسی جگہ بھی پڑھ محمد علی محمد میں۔ دیکھیں کسی شاعر کا کلام جو ہے اس کو اپنے دور تک پہنچا دیتا ہے، زمانے تک پہنچا دیتا ہے۔ غالب کو پڑھیے تو اس زمانے میں چلے جائیں گے 200 سال پہلے، علامہ اقبال کو پڑھیں گے تو چلے جائیں گے 100 سال پہلے، آپ اگر کوئی سمجھنے والا ہے پہنچ جائے گا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں شافعی کہ ان کان ذنب حب آل محمد، اگر محبت آل محمد ذنب ہے، گناہ ہے، فذالک امر لست اتوب منہ، تو یہ بات ایسی ہے کہ جس سے میں کبھی توبہ کرنے والا نہیں ہوں۔ گویا وہ اسی کے ضمن میں کہنا چاہ رہے ہیں ابو ملعونوں، توبہ تو گناہ سے کی جاتی ہے، توبہ تو گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ سے کی جاتی ہے، اور ان کی محبت فریضہ ہے، فریضہ عبادت ہوا کرتا ہے، عبادت سے ثواب ہوا کرتا ہے۔ چلو پڑھ محمد وعلی محمد۔ ذالک امر، یہ وہ بات ہے لست اتوب منہ جس سے شافعی کبھی توبہ کرنے والا نہیں ہے۔
یعنی اسی کے ضمن میں بہت کچھ کہے گا کہ توبہ گناہ سے کی جاتی ہے، ان کی محبت عبادت ہے، عبادت ثواب ہے، ثواب اجر ہے، سبحان اللہ ثواب اجر ہے. اور شاید ضمن میں وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان سے محبت نہ کروں تو کیا ان کے دشمنوں سے الفت کروں. سبحان اللہ اور پھر جو ایک مصرع کہا ہے کہ ہم شفعائی یوم حشری و موقفی، یہی وہ حضرات ہیں کہ جو روز حشر میری شفاعت کرنے والے ہیں جب موقف کا دن ہوگا. موقف کیا ہے؟ تفسیر کے اندر یہ ہے کہ سب حساب و کتاب کے بعد ایک گروہ جب جا رہا ہوگا جنت کی طرف تو آواز دیا قرآن وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو روکو، ابھی ایک سوال اور کرنا ہے، ایک سوال اور کرنا ہے. اہل بیت نے بتایا کہ سب کچھ معاملات کے بعد جو آخر میں ایک سوال ہوگا ہماری محبت کے بارے میں سوال ہوگا. صلوات پڑھو محمد وعلی محمد، اور سے بتا دی پڑھو محمد وعلی محمد. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صدری. لست اتوب منہ، شافعی توبہ کرنے والے نہیں ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں بھی فتویٰ دیا گیا مفتی کے اوپر فتویٰ. ہمارے یہاں فقہ میں تو یہ ہے کہ مرجع کے لیے کسی مرجع کی تقریر حرام، اور یہی اس کی مرجعیت کی دلیل ہے کہ جب استاد یہ کہتے کہ اب تقریر حرام، یعنی اب آپ ان فروعی معاملات میں خود صاحب نظر ہو گئے. استاد کہہ دیتا یہی اس کے مجتہد اور مرجع ہونے کی دلیل. تو یعنی اتنے بڑے امام پر جب فتویٰ نافذ کر دیا گیا کہ کس سے محبت کر رہے ہو، کس سے الفت کر رہے ہو، کہا نہیں، ان کی محبت فرض ہے، فرض عبادت ہے، عبادت قابل ثواب ہے. اور میرا جو ان سے لگاؤ ہے اس کی دلیل کر رہا ہے ہم شفعائی یوم حشری و موقفی، یہ میرے شفاع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں روز محشر اور اس دن کے لیے کہ جس دن سب کو ٹھہرا دیا جائے گا، سبحان اللہ. جس دن سب کو روک دیا جائے گا اس دن یہ میری شفاعت کرنے والے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چار امام ہونے کے بارے میں بھی بھائی کتنا ان کو نزدیک ہونا چاہیے. آج سے 1200 سال پہلے ہی گزرے ہیں تو اہل بیت کے آثار تو ان کے پاس تھے. تو فقط صحبت اور آثار کا ان کے پاس ہونا دلیل نہیں ہے کہ ہر ایک جیسا ہو جائے. اور میں نے مثال آپ کی خدمت میں قرآن سے عرض کی تھی نا کہ جناب کون کہتا ہے کہ ہر ایک زمین کی خاصیت سب کے لیے ایک سی ہوگی. بھائی آپ درخت لگاتے ہیں گھر کے اندر تو اسی مقام پر گلاب بھی ہو جائے گا، اسی مقام پر دوسرا ہوگا، اس کا ادھر اثر نہیں جائے گا، اس کا ادھر اثر نہیں جائے گا. دوسری سرزمین ہوگی تو اس کا اثر علیحدہ ہوگا. تو ہر سرزمین سب کے لیے برابر نہیں ہوتی. واقعہ پہنچا اشارہ کافی ہے کہ جناب موسیٰ جب لے کر چلے تھے اپنی قوم کو، پیچھے پیچھے سے آ رہا تھا فرعون، اور ایسا مقام پہنچ گیا کہ ترائی جمعان، قرآن کہتا ہے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، جمع ہو گئے ایک جگہ، اور جہاں جمع ہوئے پیچھے فرعون کا لشکر، فرعون ساتھ میں، اور جناب موسیٰ کے اس تناظر میں رکھیے گا اس بات کو کہ صحبت جب تک خود ایمان نہ ہو، سبحان اللہ. صحبت اس وقت تک جب تک مکمل ایمان نہ ہو فائدہ نہیں پہنچاتی. فوراً انہوں نے جب دیکھا آگے دریا ہے، آگے نیل ہے، ڈوب جائیں گے، اور پیچھے جو ہے اتنا بڑا لشکر جرار آ رہا ہے، ادھر پکڑ کرتے ہوئے صبح ہو گئی، صبح کا سویرا ہو چکا تھا. انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. آگے جاتے ڈوبتے ہیں، پیچھے آگے ڈوبتے ہیں تو لشکر ہے. یعنی نبی ساتھ تھا، اولی الامر پیغمبر ساتھ تھا، کسی بھروسے پر لے گئی تو چلا تھا، سبحان اللہ. کسی بھروسے پر لے کر چلا تھا کہ میں نجات دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایمان مکمل نہیں تھا. سبحان اللہ. تو فوراً ہی کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے. تو فوراً ہی ڈانٹ کر کہتے ہیں کلا انا معی ربی، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے. تو عزیزو ایمان حاصل کرنے کے لیے، اسلام پر باقی رہنے کے لیے، با ایمان رہنے کے لیے خود اپنے بھی ایمان اور جذبے کی اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک یہ قوم تھی جس کو جناب موسیٰ نے سمجھایا کہ نہیں میرے ساتھ پروردگار ہے، اور ایک وہ تھا کہ جو نبی کے ساتھ تھا وہ گریا ہو رہا تھا، گریا ہو رہا تھا. قرآن نے آواز دی
ثانیہ اثنین، دونوں کا ایک، اس ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اس یقول صاحب ہی پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہ کر، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. یعنی تیرے ڈرنے کی بات اور ہے، میں نہیں جانتا، خدا کے بھروسے پہ ہجرت کے لیے نکلا ہوں. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اس سے بہتر بھی پڑھ محمد و آل محمد. اس سے بہتر بھی پڑھ محمد و آل محمد. ہم تو نکلے ہیں اللہ کے اس پر، اور ساتھ ہی دوسرا کردار ہے. یہی دیکھیے شب ہجرتی کا موقع ہے کہ وہاں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ گریا کیسا؟ اور ایک جس سے پوچھا تھا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، تو اس نے اپنے سونے کی قیمت بتائی تھی قبل اس کے خدا خریدے، قبل اس کے کہ خدا خریدا، اور کہا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ خدا کے خریدنے سے پہلے قیمت بتا دی کہ ایک سونا ایسا ہے کہ جس سے اللہ کے رسول کی جان بچ جائے. سبحان اللہ. اور پھر سوئے تو ایسے اطمینان کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ، اتنے بھروسے کے ساتھ کہ اللہ کا رسول گیا، اور جو خاص اسرار تھے، امانتیں تھیں کہ امانتیں سپرد کر کے تمہیں آنا ہے، وہ سب سمجھ لیا. اور اس پوری شب ہجرت کو جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کے عالم دین علامہ حجر عسقلانی سن 700 ہجری میں وہ لکھتے ہیں، اور پھر صاحب حلیت الاولیاء وہ ابو نعیم لکھتے ہیں. اور یہ وہ لکھنے والے ہیں جن کو حفاظ کہا گیا ہے، حفاظ. اور یہ حدیث کی اصطلاح میں یہ حافظ نہیں جو صرف قرآن پڑھ لے، قرآن حفظ کر لے، بلکہ جو کم سے کم 30 40 70 ہزار حدیث پورے سلسلے کے ساتھ یاد رکھتا ہو. سلسلہ یعنی کہاں سے آئی، کہاں سے آئی، کہاں سے آئی، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن رسول تک جس کو سلسلہ پورا معلوم ہو، وہ علم حدیث کی لفظ میں، اصطلاح میں اس کو حافظ کرتے ہیں. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ادھر پروردگار عالم کے حکم سے تو سو رہے تھے، اور ادھر پروردگار عالم نے اپنے دونوں فرشتوں سے کہا، جبرائیل اور میکائیل سے، کہ میں نے تم دونوں بھائیوں کو پیدا کیا، ایک کی عمر کم ہے، دوسرے کی زیادہ ہے. بتاؤ کون کم عمر والے کو زیادہ عمر دے دے گا؟ پروردگار نے بتایا نہیں کہ جبرائیل تمہاری زیادہ ہے، میکائیل تمہاری زیادہ ہے. بتا دیا جاتا تو امتحان ایک کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بیچ میں اختیار رکھ دیا کہ کسی ایک کی زیادہ ہے، خلوص ان کا بھی دیکھنا ہے، خلوص ان کا بھی دیکھنا ہے. دونوں نے کہا پروردگار عالم ہمیں تو جتنی عمر ملے تیری عبادت میں صرف کریں، عبادت میں صرف کریں. فوراً ارشاد ہوا تم کیوں نہ ہوئے مثل علی. اشارہ کیا دیکھو کون ہے جو اپنی زیادہ عمر کو اپنے بھائی پر قربان کر رہا ہے. یعنی دنیا تو کہتی ہے کہ فلاں انسان ملک صفات، فرشتہ صفات، لیکن آج فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان اپنے کیریکٹر سے اتنا اونچا ہے کہ تم کیوں نہ ہوئے مثل علی، جیسے علی قربان ہو رہے ہیں اپنے رسول پر. سبحان اللہ. تو فرشتے کے ذہن میں یہ بات تھی فقط کہ اللہ کی عبادت، اللہ کا سجدہ، اللہ کا رکوع، اللہ کا سجود، اللہ کا قیام ہی عبادت ہے. لیکن پروردگار عالم نے بتلا دیا کہ نہیں، کسی ایسے کے کام جو اللہ کا مشن لے کر آیا ہو اس کا ساتھ دینا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اس کا بھی ساتھ دینا عبادت ہے. تو اب دو گروہ کر دیے پروردگار نے، ایک نعمت والا اور ایک گمراہ. تو جو نعمت والا ہے وہ نعمت والوں کو تلاش ہوگا، اور جو گمراہ ہے کہ تخم کی تاثیر، صحبت کا اثر، وہ انہی کی طرف جائے گا، وہ انہی کی طرف جائے گا، وہ انہی کا راستہ اپنائے گا. تو نعمت والوں کو اس ردیہ نشانیوں کے ساتھ، علامتوں کے ساتھ
خصوصیات کے ساتھ یہ نعمت والے ہیں، اور ان کی نشانیاں بھی رکھ دی کہ دیکھیے یہ ہے. اور جس کے اندر خود سے ایمان پہلے سے محفوظ نہیں ہوتا ہے اسے نہ رسول جو ہے فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ رسول کی صحبت فائدہ پہنچا سکتی ہے. جس کا خود سے ایمان ہو. اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ دنیا محتاج، دنیا مشتاق جنت ہے، ہر ایک خواہش کرتا ہے جنت کی، ہر ایک خواہش کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے، جن کی جنت مشتاق ہے. ہر مسلمان کہہ رہا ہے کہ نمازیں جنت کے لیے، روزے جنت کے لیے، حج جنت کے لیے، قرآن خوانی جنت کے لیے، حافظہ جنت کے لیے، ساری عبادتوں کو عمل جنت کے لیے ہے. کہ سب محتاج جنت ہے، لیکن کچھ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. دیکھیے اب میں وہی والی بات کہ جن کو صحبت نے فائدہ دیا ہے، اہل بیت کا اگر نام لے دیا جاتا تو سب تسلیم کر لیتے، لیکن کہا کہ نہیں، سلمان و ابو ذر و مقداد ایسے ہیں جن کا جنت انتظار کر رہی ہے. صلوات محمد و آل محمد. اور اسے کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد، جن کی جنت مشتاق ہے. سلمان و ابو ذر و مقداد. ابو ذر، یہ 3-4 افراد کہ جنت انتظار کر رہی ہے، تو ان کو یقیناً کسی کی صداقت سے فائدہ بھی پہنچا، اس لیے کہ جب خود صاحب ایمان ہو کر آگے بڑھے تو صحبت نے فائدہ دیا. اور ادھر کسی اور کی مثال نہ لے کر جناب نوح کے فرزند کی، تو شیخ سعدی نے کہا کہ پسر نوح با بدا بن نشست خاندان نبوتش گم شد. صلوات محمد و آل محمد. گروہ کے ساتھ بیٹھا تھا تو خاندان نبوت گم ہو کر رہ گیا. میں شیخ سعدی صاحب سے کروں گا، فقط گروہ کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا، نبوت کا بھی تو ساتھ چھوڑا تھا. گمراہی یہی تھی. حالانکہ ایک طرف تو یہ تھا کہ وہ ہادی ہے، گھر کا ہے، باپ ہے، نبی ہے، نبوت میں، لیکن ساتھ چھوڑنے والا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک زمین ایک سی تاثیر نہیں رکھتی. شیخ سعدی نے اور کہا ہے، یہ میرے ایرانی بھائیوں کے لیے ہے کہ 12 کے در لطافت 12 کے در لطافت کیا ہے، 12 کے در لطافتش تبش خلاف نیس. کہا کہ یہ جو بارش آپ دیکھتے ہیں یہ وہاں سے جب آتی ہے تو ایک سی ہوتی ہے، اس کے قطرات ایک سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی لطافت میں، اس کی ظرافت میں، اس کے فائدہ مند ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہاں سے ایک سی چلی تھی، لیکن اپنا اپنا اثر جہاں جہاں جاتی گئی وہی قطرہ اژدہے کے دہن میں گیا تو زہر بن گیا، سیدھی میں گیا تو موتی بن گیا، سمندر میں گیا تو پانی بڑھا دیا. وہی قطرہ اگر آگ پہ گرا تو ٹھنڈا کر دیا. 12 کے در لطافتش تبش خلاف نیس در باغ لالا رویت در شور گوم خس. یعنی وہاں سے چلی تھی تو ایک ہی بارش تھی، لیکن جب باغ میں گئی سرسبز و شاداب زمین میں تو وہاں گلے لالا نکلے. بنجر زمین میں گئی تو کانٹے پیدا ہوئے. یعنی وہاں سے ایک ہی آئی تھی. تو جب بارش کو آپ کہتے ہیں ابر رحمت، اور پروردگار نے پیغمبر کے لیے فرمایا ہے کہ رحمت للعالمین، تو رحمت للعالمین کے یہاں بھی تو ایک سی صفت والے تھے، لیکن جس نے جیسا اخذ کیا وہ ویسا بن گیا. کوئی جنت کا مشتاق رہا نہ پہنچ سکا، اور کسی کی مشتاق جنت ہو گئی وہ پہنچ گیا. صلوات محمد علیہ. اور سے بتا دیتا کہ محمد علیہ. ابو ذر کا اب یہ کیسے لیا انہوں نے، اہل بیت سے کتنے نزدیک تھے. مگر عزیزو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک اہل بیت سے کوئی دور ہے تو حکومت سے نزدیک ہے، اور جیسے ہی اہل بیت سے قریب ہوا وہ حکومت سے دور ہوا اور عذاب کا مرکز بن گیا. ابو ذر مدینے سے بھیج دیا گیا تیسری حکومت میں شام، لیکن شام جا کر جب فضائل اہل بیت کی صبح کر دی انہوں نے، پھر وہاں سے نکالا گیا ان کو. کیوں؟ طریقہ کار کیا تھا کہ جامع مسجد کے سامنے
نماز سے پہلے فضائل اہل بیت پڑھا کرتے تھے. یعنی زمان رسالت میں زمانہ پیغمبر میں تو کچھ تو احترام تھا، لیکن جیسے ہی اب اہل بیت سے وابستہ ہوئے، حالانکہ پیغمبر کی حدیث جناب ابوذر کے لیے ہے، ما اقلت الخضرا وما اقلت الغبرا علی ذی اسبق من ابی ذر. نہ تو آسمان نے سایہ کیا، نہ زمین نے بوجھ اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہوتا. اللہ اسبق من ابی ذر، ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں تھا عوام میں، اصحاب میں، جس پر آسمان نے سایہ کیا ہوتا یا زمین نے فرش اٹھایا ہوتا. لیکن جیسے ہی اہل بیت سے جڑے اور فضائل اہل بیت کا بیان شروع ہوا، مدینے سے تخریج شام میں بھی وہی طریقہ کار رہا. یعنی جس کے دل میں محبت داخل ہو جاتی ہے، یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ کہیں بھی جا کر دور نہیں ہوتا. اسی جرم میں محبت میں نکالے گئے تھے مدینہ سے کہ شام میں جا کر خاموش ہو جائیں گے. نہ بنی امیہ کی حکومت تھی، وہاں بھی خاموش نہ ہوئے. وہاں سے خبر یہ آئی کہ حکومت تمہارے خلاف ہو جائے گی یہاں کی، امراض کا پھر یہاں بھیج دو. پھر انہوں نے مدینے میں جا کے وہی کیا جو کام تھا اہل بیت کے فضائل. تو اب سزا کیا دی گئی؟ کہا کہ بلایا گیا بزرگ کو، کہا تمہارے نزدیک کون سی جگہ سب سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک مدینہ اور مکہ. کیوں؟ کہ میں یہاں کے اسلام لایا، یہودی تھا. اور پھر سب سے زیادہ بری جگہ کون سی ہے؟ کہ ربضہ، جہاں کے رہنے والے تھے. کہ بری کس لیے ہے؟ کہ اس لیے کہ میں یہاں حالت کفر میں تھا، حالت کفر میں. تو معلوم ہے کہ حکومت نے کہاں بھیجا؟ مدینے میں نہیں رکھا، ربضہ بھیج دیا. ربضہ، اور اس اعلان کے ساتھ کہ کوئی بھی ناکہ شہر تک، مدینے کے آخر تک سوار کرنے نہیں جائے گا. اس آدمی رسول کی سزا دی جا رہی ہے، محب اہل بیت کی سزا دی جا رہی ہے، کو دی جا رہی ہے کہ کوئی بھی ان کو وہاں تک چھوڑنے نہیں جایا جائے گا. لیکن عزیزو، جن کے جرم محبت میں نکالے جا رہے تھے، انہوں نے اس چیز کو اپنا فریضہ سمجھا کہ دنیا تمہیں رخصت کرنے جائے نہ جائے، علی بھی جائیں گے، حسنین بھی جائیں گے، شہزادے بھی جائیں گے. جن کے جرم محبت میں نکالے جا رہے تھے، جرم الفت میں، سب تیار ہوئے اور امیر المومنین علی بن ابی طالب گئے. اور امام حسن، امام حسین شہزادے گئے بنی ہاشم کا چھوڑنے کے لیے. اور یہ جب رخصت کا وقت آیا تو ان کو دیکھتے جاتے تھے اور وہ روتے جاتے تھے ابو ذر کہ میں اس چاند سی صورتوں کو کہاں دیکھوں گا. ربنا جانے دور. نکالے کون گئے؟ بیٹی، بیٹا، زوجہ، خود، چار کو بالکل بے آب ہو گیا، سرزمین میں چھوڑا دیا گیا. اور جب گریہ کیا تو مولا کائنات نے پیغمبر سے سنی ہوئی حدیث بیان کرتے ہوئے دلاسا دلایا کہ ابو ذر، اس عالم غربت اور مسافرت کو بیان کر کے پیغمبر افسوس کر چکے ہیں، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. اور پھر اس کے بعد جب ربضہ پہنچ جاتے ہیں تو حالات ایسے بگڑے کہ سب سے پہلے تو زوجہ کا انتقال ہوا عالم غربت میں، صحابی رسول ہیں یہ. اور اس کے بعد پھر بیٹے کا انتقال ہوا. جیسے تیسے ادھر سڑک پر جا کر، ادھر راستے پر جا کر لوگ اکٹھا کیا، نماز جنازہ بھی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر دو ہی رہ گئے، بیٹی اور باپ. عالم غربت میں آپ سوچئے کہ جہاں چھوٹی سی بیٹی ہو اور باپ بوڑھا ہو، باپ پر بھی وہ وقت آ گیا کہ اب عالم جا کر حالت انتظار ہے، رخصت کا وقت ہے. بیٹی گھبرائی کہ صحرا کے اندر کون ہوگا آپ کو بتلانے والا؟ دلاسا دیا کہ بیٹی گھبرا نہیں. میں نے، اللہ کے رسول نے مجھے آخری یہ حالات بیان کیے تھے اور کہا تھا کہ ابو ذر تم تنہا ہو، تنہا رہو گے، عالم غربت میں تمہارا انتقال ہوگا. تو کہا میں نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا تھا کہ مجھے دفنائے گا کون؟ کہا ابو ذر تمہارا لاشا یوں نہیں پڑا رہے گا، ایک عراق کا قافلہ پہنچ جائے گا اور اس کے ذریعے سے تمہاری تجہیز و تدفین ہو جائے گی. بیٹی کو دلاسا دے دیا اور مزید دلاسا کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو راستے پر سر راہ میرا جنازہ رکھ دینا، چادر اڑا دینا.
اور ایک قافلہ گزرے گا، ایک ادنا کہ صحابی رسول نے انتقال کیا، بس وقت آ گیا، آخری کچھیاں لیں، بیٹی گھبرائی، چادر اڑا دی. عالم غربت میں بھی یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بیٹی کے سر پہ چادر تھی، کوئی چھیننے والا نہیں تھا وہاں. عالم غربت میں چادر تھی، بیٹی نے لاشیں پر اڑا دی، اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ باپ نے خبر دی تھی کہ اتنی دیر میں قافلہ گزر رہا تھا. بیٹی نے باواز بلند کہا گزر کی کہ ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، مات الغریب، مات الغریب، ایک مسافر مر گیا، مسافر مر گیا. 1000 کا لشکر تھا. کون؟ مالک اشتر. کہا کون غریب مر گیا عالم غربت میں؟ کون مسافر مر گیا؟ کہا کہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے. چادر ہٹائی، زیارت کی. اب عزیز صحابی رسول کا احترام مالک اشتر کے نظام میں اتنا تھا، ایک کفن نہیں 1000 کفن موجود ہو گئے. اس لیے کہ جب جنگ پہ مسلمان نکلتے تھے تو کفن ساتھ لے کر نکلتے تھے. 1000 کفن وہاں موجود ہو گئے، اور ہر ایک اس شرط کو اپنی ذات سے منسوب کرنا بہتر سمجھ رہا تھا. ہر ایک سپاہی کہہ رہا تھا میرا کفن صحابی رسول کو دیا جائے، میرا کفن صحابی رسول کو دیا جائے، میرا کفن. تنازع اور جھگڑے کی نوبت پہنچ گئی. مالک اشتر نے فیصلہ کیا کہ نہیں، کفن کی قیمت لی جائے، سب اس میں شریک ہوں. صحابی رسول کو کفن دینے کے لیے سب کا پیسہ اس میں لگے اور ایک کفن دیا جائے. عالم غربت میں صحابی رسول کا انتقال ہوا. عزیزوں، ذہن آپ کے پہنچ گیا کربلا تک، ذہن پہنچ جانا چاہیے کربلا تک کہ عالم غربت میں ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا. 1-2 کفن نہیں، 1000 کفن، 1000 کفن کا انتظام ہو گیا. اور وہاں ہر سپاہی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کفن ہونا چاہیے. ایک کفن مالک اشتر نے فیصلہ کیا سب ثواب میں شریک ہوں. پھر اس کے بعد جب قبر میں اتارنے کی باری آئی اور قبر کو بند کرنے کی باری آئی، مالک اشتر نے کہا کہ بیٹا اپنے باپ کا دیدار کر لو. بیٹی نے باپ کا دیدار کیا. آخر وقت میں جب قبر کو بند کیا جانے لگا، ایک ہی جملہ کہا، میرے بابا مجھے عالم غربت میں کس میں چھوڑا، عالم غربت میں کس پر چھوڑا. مالک اشتر بڑھے، ارے عالم غربت میں تیرے باپ کا مقام رکھتا ہوں، میں تیرے سر پر ہاتھ پھیروں گا، میں ساری ذمہ داریاں. عزیزان گرامی، ایک عالم غربت عصر عاشور کے وقت مجھے جناب امام حسین اور آپ کی دختر سکینہ کی یاد آتی ہے کہ وہی تو یتیمی کا وقت ہے، وہی تماچے کھانے کا وقت ہے، وہی بیویوں کے سروں سے چادریں چھیننے کا وقت ہے، وہی وقت ہے کہ آپ کی چادریں چھین گئی، وہی وقت ہے کہ سکینہ کے گوشوارے چھنے، وہی وقت ہے کہ سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگے. عصر عاشور گزر گیا. 11 محرم کی صبح آئی تو سر صاحب نے ظہر کے وقت تک اپنے تمام لاشیں دفنانے کا حکم دیا. ادھر لاشیں دفنا دیے گئے اور ادھر حول حرم کو قیدی بنا کر لے جانے کی تیاری ہے کہ ایک مرتبہ وہاں سے کچھ رسیاں بھیجی جاتی ہیں اور آواز دی جاتی ہے، اے اہل حرم تم یزید کے قیدی ہو، آزاد نہیں ہو، تمہیں یہاں سے کوفے جانا ہے، کوفے سے شام جانا ہے. لیجیے تیاری ہو گئی. ایک بار نبی کی بیٹی بڑھی، ارے تم نامحرم ہو، ہم ایک دوسرے کو سوار کرا لیں گے، یہ جرت نہ کرنا. اسی ہنگام میں جناب زینب دیکھتی ہیں کہ سید سجاد کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، رنگ متغیر ہو رہا ہے. دوڑ کر نزدیک گئی، میرے لال میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اپنی جان دے دو گے. میرے لال میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا دم نکل جائے گا. دست ادب جوڑے، ارے پھوپھی اماں دیکھیے وہ بیٹا کتنا مجبور ہے، یزیدی لاشیں دفنا دیے گئے، میرا باپ 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، جس کے جسم پر سر نہیں ہے، جسم پر لباس نہیں ہے. جناب زینب نے دلاسا دیا، میرے لال یہ اس وقت یہ تمام حالات ایسے نہیں رہیں گے. یہاں خداوند عالم مزارات تک تعمیر کرائے گا، لوگ زیارات کے لیے آئیں گے، یہ لاشیں ایسے ہی نہیں پڑے رہیں گے. لیجیے کارواں چلا گیا. اور عزیزوں تیسرے دن وہی وقت آیا
کہ امام حسین نے جب کربلا کی سرزمین خریدی تھی بچوں سے وصیت کی تھی، وہ بنی اسد کی عورتوں سے وصیت کی تھی۔ بنی اسد کی عورتوں نے کہا ارے وائے ہو تم پر، تم گھروں میں بیٹھے ہو، نواز رسول کا لاشا دیکھو دفن پڑا ہوا ہے۔ رات کے وقت میں بنی اسد آئے، آنے کے بعد کچھ لاشیں اکٹھا کیے، دفنانا شروع کیے۔ اسی ہنگام میں دیکھا کہ ایک نوجوان حاضر ہے، نوجوان حاضر ہے۔ آنے کے بعد اس نے بھی شرکت کی، اور کہنے والے کہتے ہیں، بنی اسد والے کہتے ہیں آنے والے مسافر ایک لاشا ترائی پر پڑا ہوا ہے، ایک لاشا ترائی پر پڑا ہوا ہے۔ لاشوں کو دفن کیا گیا، تمام لاشوں کے بعد کہا کہ ایک لاشا نشیب میں پڑا ہوا ہے، نشیب میں پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی بنی اسد والوں نے شرکت کرنا چاہی، نوجوان نے کہہ دیا ارے یہ میرے باپ کا لاشا ہے، اس میں تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تدفین کے بعد بنی اسد کے جوانوں نے کہا ارے آنے والے بتا تو دے تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میں ابھی زندہ میں کوفہ سے آیا ہوں، اس شہید کا بیٹا ہوں۔ الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام۔ پروردگار عالم کی حاضر تشریف فرما ہے، ان کی دلی مراد بڑھلا، پریشان حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما، حج زیارت کی متمنی حضرات کی دلی مراد بڑھلا، آپ سے اختلافات کو اتحاد میں تبدیل فرما۔ یہ ایام اعزاز اس طرح سے خیر خوبی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اسی طرح سے انجام تک پہنچیں۔ ہر مقام پر جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کو محفوظ رکھ، مشاہد و مشرفہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کا سروں پر قائم دائم فرما، ہر مسافر کو اپنے وطن تک پہنچا دے، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں توفیق عنایت فرما، حضرت ظہور حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ظہور کے وقت میں حق معرفت عنایت فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى یا حسین